ایک ایک آیت رسول اللہ کی عظمت بیان کرتی نظر آتی ہے۔ کبھی سرکار کے چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کے زلفوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کے سینے کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کی پشت کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کے قیام کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کی آنکھوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سرکار کی رفعت والے ذکر کا تذکرہ کیا جاتا، کبھی آپ کے سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے، کبھی آپ کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شخصیت جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نمایاں اور وہ عظمت والا مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور نبی نہ کسی اور رسول کے مقدر میں آیا ہے، بلکہ آپ کی ولادت کے وقت جب سرکار علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس روایت کو حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا اور اس کو فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت عمل میں آئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام فرماتی ہے کہ جب محمد کو میں نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک محمد میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، بی بی آمنہ فرماتی، طویل روایت ہے، مختصر حصہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے غیب سے ایک آواز سنی، ایک غیب سے آواز میں نے سنا، وہ آواز کہہ رہی تھی کہ ان کو آدم کے اخلاق دے دیے جائے۔ ابھی ولادت ہو رہی ہے رسول مکرم کی، ابھی پہلا دن دنیا میں آقا سید عالم بحیثیت بشر دنیا میں تشریف رکھ رہے ہیں، ابھی پہلا دن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ میں نے غیب سے آواز سنی، آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ آتوہ خلق آدم، آج یہ پیدا ہوئے ہیں، آج ہی ان کو آدم کے اخلاق دے دیے جائے، شیش علیہ السلام کی معرفت دے دی جائے، وشجاعت نوح کی شجاعت دے دی جائے، وخلت ابراہیم حضرت ابراہیم کی خلیلیت دے دی جائے، حضرت یحییٰ کا تقوی دے دیا جائے، حضرت ایوب کا صبر دے دیا جائے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی دے دی جائے، حضرت یوسف کا حسن دے دیا جائے، سارے انبیاء کے کمالات ایک محمد میں جمع کر دیے جائے۔ یہ وہ محمد عربی ہے جو آج پیدا ہوئے ابھی جھولے میں جھول رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اس سے معلوم یہ ہوا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر تمام نبیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کی شان و عظمت میں اور کیا کہا جائے، جہاں پر کسی نبی کا عروج نہ پہنچے وہاں سے ابتدا رسالت مآب علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ جبرائیل امین رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر، سرکار علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، کہا کہ اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مکمل حیت عطا فرمائی ہے، تمہارا مکمل جو سٹرکچر ہے، وہ ساری تمہاری حیت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں، مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں، اور ایک پر کا عالم یہ ہے کہ اگر میں ایک پر کو کھولوں تو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا ڈھک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ایسے 600 پر عطا فرمائے۔ رسول مکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھنے کے لیے پھر میرے مقام پر آنا ہوگا، وہاں پر آنے کے بعد میں وہاں پر اپنے سارے پر کھول کر آپ کو دکھا پاؤں گا۔ حاضرین کرام، یہ گفتگو مکمل ہوئی معراج کی رات۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو حاصل کرتے ہوئے جب معراج کی رات پر بلندیوں میں پہنچے، ایک ایسا مقام آیا، ہر وقت جبرائیل آگے آگے ہوا کرتے، لیکن ایک ایسی جگہ آ گئی، ایسا مقام آ گیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین کے قدم وہاں پر لڑکھڑانے لگے، جبرائیل امین وہاں پر ٹھہر گئے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اب آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہیں تک کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کے آگے اگر میں بڑھوں گا تو پروردگار عالم کی جلالت، پروردگار عالم کا خوف ایسا ہے کہ میرے پر یہاں پر جل جائیں گے، اب ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جبرائیل امین نے جب یہ جملہ کہا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد ہے تمہیں وہ بات جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے وہاں پر آنا ہوگا. اے جبرائیل آج میں آ گیا ہوں, اب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, نزہۃ المجالس میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سارے پروں کو کھول دیا. سارے پروں کو حضرت جبرائیل نے کھول دیا. ایک پر کا عالم یہ کہ اگر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا ڈھک جائے. ایسے 600 پروں کو جبرائیل نے کھول دیا. رسول مکرم نے جب آپ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی, تعریف بیان فرمائی. جب یہ بات مکمل ہوئی, رسالت مآب علیہ السلام جب آگے بڑھ رہے تھے, جبرائیل امین نے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے مکمل طور پر دیکھ لیا. میں نے بھی آپ سے سنا تھا ایک وقت کی بات کہ بی بی عائشہ کے گود میں آپ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ جب بی بی عائشہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا, یوسف کے چہرے کو دیکھا, عالم یہ ہو گیا دیوانگی کا, اپنے آپ کو اس قدر بھلا بیٹھی کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا, ان کو احساس تک نہ ہوا. خدا کی قسم اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دلوں پر چھری چلا لیتی, لیکن ان کو اس کٹنے کا تک احساس نہ ہوتا. جب آپ نے ان سے فرمایا تھا اے عائشہ اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 سے زائد بشریت کے پردے ڈال رکھے ہیں, اگر ایک پردہ بھی ہل جائے تو کائنات میرے حسن کی تاب لا نہیں سکتی. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دیکھ لیا ہے, اب میری خواہش ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو مکمل دیکھ سکوں, میں بھی آپ کا مکمل وجود دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی آپ کا مکمل چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کا حسن جو اللہ نے آپ کو مکمل عطا فرمایا ہے وہ مکمل چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, وہ خوبصورتی, وہ حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہوں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جب میں نے تمہیں دیکھنا چاہا تو تم نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے مقام پر آنا ہوگا. اے جبرائیل اب مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مجھے دیکھنے کے لیے میرے مقام پر آنا ہوگا. حاضرین ذویل احترام, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نبی کے استاد ہیں, ان کو کہنا چاہتا ہوں جہاں پر جبرائیل کے پر آگے نہیں بڑھ سکتے, جہاں پر جبرائیل کی پرواز نہیں ہے, اس کے آگے رسول مکرم کا مقام شروع ہوتا ہے, اس کے آگے رسالت مآب کا مقام شروع ہوتا ہے. حاضرین کرام, اس نبی کی شان میں کیا بیان کیا جائے جس کو ہر اعتبار سے دیکھو. اخلاق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ان جیسا اخلاق کسی میں نظر نہیں آتا. اگر ان کے کیا کہہ سکتے ہیں حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو, ان جیسا حسن و جمال نظر نہیں آتا. حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ بتائیے سرکار کا چہرہ کیسا تھا, سرکار کی خوبصورتی کیسی تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسا چہرہ جس سے پہلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ان کے بعد کسی کو میں نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے. حاضرین کرام, وہ چہرہ رسول مکرم کا جس کی قسم خداوند قدوس والضحیٰ کہہ کر کھائے. حاضرین کرام, ان کے حوالے سے کیا بیان کیا جائے. علم کے حوالے سے کلام کرنے والوں کو قرآن بتلاتا ہے کہ سرکار کا علم کیا ہے. قرآن پکار کر کہتا ہے کہ تم رسول کے علم پر کلام کرتے ہو. یاد رکھو الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے ان کو سارا قرآن کا علم سکھایا ہے. حاضرین ذویل احترام, رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کی ثنا اگر دیکھنا ہے, شان اگر دیکھنا ہو, عظمت اگر دیکھنا ہو, قرآن کی ایک ایک آیت کو اٹھا کر پڑھے, قرآن کی ایک ایک حرف کو اٹھا کر پڑھے. ایک ایک آیت رسول اللہ کی شان بیان کرتی نظر آتی ہے, ایک ایک آیت رسول اللہ کی عظمت بیان کرتی نظر آتی ہے. کبھی سرکار کے چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کے زلفوں کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کے سینے کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کی پشت کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کے قیام کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کی آنکھوں کا ذکر کیا جاتا ہے, کبھی سرکار کی رفعت والے ذکر کا تذکرہ کیا جاتا, کبھی آپ کے سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے, کبھی آپ کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے, کبھی آپ کے رونے کا ذکر ہوتا ہے. حاضرین کرام, دیکھیے گا قرآن کی ایک ایک آیت اٹھا کر دیکھیں, آقا سید عالم کی شان بیان کی جاتی ہے, آقا سید عالم کی توصیف اور توقیر بیان کی جاتی ہے. یہ فقط قرآن میں نہیں, احادیث کو اگر دیکھا جائے, احادیث کو بھی اگر دیکھا جائے, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان میں یہ محافل کیوں منعقد کیے جاتے ہیں, جلسے اگر ہو تو فقط سیرت النبی کے جلسے منائے جائیں اور پھر اس میں فقط آ کر سیرت بیان کر دی جائے, یہ نعت خوانی وغیرہ یہ بعد میں نکالی ہوئی چیزیں ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تاریخ کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں,
تو آؤ میں تم کو وہ تاریخ بتلاؤں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کس وقت سے جاری ہے، کس وقت سے جاری ہے۔ آیات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نعت تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے نعت تو اس وقت شروع ہوئی ہے جب کہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، ابھی شمس و قمر کی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی، ابھی پروردگار عالم نے انبیاء اور رسول کو نہ بنایا، ابھی جن و انسان کو پروردگار نے نہ بنایا تھا، ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت سے نعت کی تاریخ ملتی ہے، اس وقت سے آقا سید عالم کی توصیف بیان کی جاتی ہے جب رسول مکرم کے نور کو اللہ نے بنایا۔ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو سب سے پہلے نور کو بنا کر اللہ نے نعت بیان فرمائی، کہا کونو حبیبی محمدہ۔ پھر اس کے بعد پھر انبیاء کو بھیجتا گیا، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، آقا کی تعریف بیان کرتے جاتے، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے جاتے، اپنی امت کو کہتے کہ اگر محبوب خدا آ جائے، خاتم النبی آ جائے، سارے رسولوں کے سردار اگر آ جائے تو ان کی رسالت کو اقرار کر لینا، ان کی نبوت کو مان لینا، ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت برا کہتے ہیں ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا آپ یہ بتائیے گا کہ جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں کیا آپ سب نے راہ فرار اختیار کر لی تھی کہ آپ سب میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے؟ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم نے میدان نہیں چھوڑا، ہاں لیکن ہم میں سے بعض لوگ تھے جنہوں نے خوف کے مارے میدان سے بھاگنے لگے، لیکن اس وقت جب رسول مکرم نے ان کو بھاگتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ اپنے خچر پر سوار تھے اور بیٹھ کر آپ نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں نعت یہاں پر رسول اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور یاد رکھو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حاضرین ذویل احترام، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہو، رسول مکرم کی عمر شریف بالکل چھوٹی ہے۔ کیا آپ کی عمر شریف؟ قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، ہر کوئی جاتا ہے اپنے اپنے صنعوں کے پاس بھیک مانگ رہا ہے کہ بارش ہو جائے، شدت ایسی گرمی کی، لوگ شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اپنی جانوں کو گوا رہے ہیں، لوگوں کی پیاس کا ایسا عالم ہو گیا کہ پینے کو پانی نہیں ملتا، کنویں سوکھ چکے تھے، ہلاکت ہوتی جا رہی ہے، کئی لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے جا کر اپنے اپنے صنموں کے سامنے بھیک مانگے، ہاتھ جوڑے، پیر پٹکے، جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر لیا۔ جب کسی سے بات نہ بنی تو سب کی نظریں ایک دروازے پہ آئی جس کو دروازہ ابو طالب کہا جاتا ہے۔ رسول مکرم کے چاچا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرما رہے تھے۔ لوگ آئے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے گھر، آ کر کہا کہ اے ابو طالب، ہم نے اپنے اپنے خداؤں سے مانگ لیا، ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا بھیک طلب کر لی، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں لیتی، اب آپ ہی کچھ کریے گا، آپ ہی اپنے خدا سے کہہ کر بارش برسوائیے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، کل اپنے اپنے صنم کو تم لانا، میں اپنے صنم کو لے کر آؤں گا۔ حاضرین ذویل احترام، دوسرا دن ہوا، سب اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے صنم کو لائے، اپنے اپنے بتوں کو لے کر آئے۔ مکہ مکرمہ میں مطاف میں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وقت ایسا آ گیا کہ سب کی نظریں ایک دروازے پر ٹکی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں وہ دہلیز کو، جب دروازہ کھلے گا تو ابو طالب کون سے صنم کو لے کر آئیں گے۔ لمحات بیتتے گئے، گھڑیاں گزرتی گئی، وقت ایسے آیا کہ ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنی سیڑھی پر دہلیز پر قدم رکھا، سب لوگوں کی نظریں اٹھ گئی، دیکھنے لگے کہ ان کا صنم آخر کون ہے۔ جب نظریں اٹھی تو معلوم ہوا کہ صنم کوئی اور نہیں، محمد عربی ہے۔ حاضرین ذویل احترام، حضرت ابو طالب جب حضرت آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مطاف کے اندر لائے، سیدھا آتے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت نبی کو لگا دیا، اور پشت نبی کو لگا کر حضرت ابو طالب نے شعر کہا۔ آپ نے وہاں پر نعت بیان فرمائی، کہا وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ۔ اس شعر کے حوالے سے کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں روایات نقل کیے ہیں، بس اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کر جاؤں گا۔ حاضرین کرام، بی بی عائشہ فرماتے ہیں، ام المؤمنین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا، میں اپنے والد حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھتی اور یہ شعر پڑھتی، اور پھر اس شعر کے اوپر حضرت ابوبکر فیصلہ فرماتے۔
بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب یہ شعر پڑھتی تو حضرت ابو طالب خاموش، حضرت ابو بکر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے اور پھر ایک وجدانی کیفیت میں آتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ محمد عربی کی ذات ہے، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا ہے، جو یتیموں کے سہارا ہے، یتیموں کے والی ہے، بیواؤں کا سہارا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر بھی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا، اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ جب وہ یہ شعر پڑھتے تو پڑھنے کے بعد کہتے کہ خدا کی قسم یہ شعر ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا ہے۔ اور ایک وقت ایسے بھی آ گیا، مدینہ منورہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں پر بارش رک گئی، قحط کا عالم آ گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی، بارش برسنے لگی۔ آقا سید عالم نے سارے مجمع میں جو صحابہ بیٹھے تھے سب میں کہا کہ ہے کوئی وہ شخص جو مجھے میرے چچا ابو طالب کے لکھے ہوئے وہ مصرع سنائے تاکہ میں وہ شعر سن کر اپنے آنکھوں کو سکون پہنچا سکوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے اٹھ کر آپ نے یہ شعر تلاوت فرمایا، کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ۔ حاضرین ذوی الاحترام، وہ گوری رنگت والا چہرہ جس کو دیکھ کر بارش مانگی جاتی ہے، جو بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کا والی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے جب یہ دعا مانگی، جب یہ شعر پڑھا، جتنے لوگ وہاں پر تھے گئے تو تھے شدت کی دھوپ میں، لیکن اپنے گھروں کو جب پہنچے تو سارا جسم ان کا بھیگ چکا تھا۔ بارش کا یہ عالم، حاضرین ذوی الاحترام، رسالت مآب علیہ السلام کی شان میں اور کیا کچھ کہا جائے۔ قرآن جس کی تعریف بیان کرے، اصحاب جس کی توصیف بیان کرے، اولیاء اور صالحین جس کی شان میں کلام لکھے، بس اتنا کہتے ہوئے گفتگو مکمل کر جاؤں گا۔ اللہ نعت گو ہے تو جبریل نعت خواں، ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔